بارے میں اظہار خیال کیا جا رہا ہے. یہ پوری غزل ہی ابھی تک جو آئی ہے وہ عشق ہی کے موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، حسد کا جذبہ ہے، اور اس کے جو ہے اس کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ آگے آگے بیان بڑھتے جا رہی ہیں. سر تو میرا ایک موضوع سب کا جی سر وہ یہاں پہ اوپر ایک شعر گزرا تھا، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم. تو سر یہاں ہاں پہ جو وہ اپنے محبوب کو کسی کہہ رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتا لگتا کہ وہ اپنے رقیب کا ذکر ہے. محبوب سے آگے گزر چکا ہے، یعنی کہ محبوب کو بھول. نہیں نہیں کسی رقیب کا ذکر ہے. ہاں پہلا کسی محبوب ہے اور دوسرا کسی رقیب ہے. اب تو سر یہاں یہاں پر پہ کسی کہہ کے اس نے اپنے محبوب کو پرایا نہیں کر دیا، کسی کہہ نہیں دیا نہیں اس نہیں نے. نہیں، اور کسی کہہ کے پردہ بھی تو رکھا ہے، کسی کہہ کے وہ اپنی بات بھی تو کر گیا ہے. وہ ڈائریکٹ نام لینے کی بجائے جو ہے لفظ استعمال کر رہا ہے، اور اس کے پس پردہ دل کی خواہش کا اظہار ہے. وہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، محبوب کو کسی سے ہم. اب یہاں پر یہ لفظ ایڈجسٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو فوراً اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. انفیکٹ جب بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا، چاہتا یہ ہے کہ وہ محبوب جو ہے صرف اسی کا بن کر رہے. لیکن ظاہر ہے دنیا میں ہر ایک سے تعلق رکھنا اور ہر ایک سے تعلق رکھنا اور حلقہ وسیع رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس سر بنا ایک پر سوال ہے. جی سر مومن خان مومن ہے، یہ اپنے رقیب کو وہ رشک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ حسد کی نظر سے؟ اس میں دونوں ہی پہلو پائے جائیں گے، حسد بھی ہے رشک بھی ہے، کیونکہ رشک جب اپنی انتہا پر پہنچے تو حسد بن جاتا ہے. اچھا یہ ایک لطیف سے جذبات ہیں. رشک کسے کہتے ہیں؟ یہ دل کے اندر پیدا ہونے والا جذبہ ہے جس میں اس بات کی تمنا پائی جاتی ہے کہ کاش وہ چیز جو دوسرے کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو. مثلا یہ ایک پازیٹیو جو ہے تھنکنگ میں چلا جاتا ہے رشک. لیکن اگر اسی کو آپ یہ کہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں پایا جاتا ہے، میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ حسد بن جائے گا. تو یہ اس کا مائنر سا ڈفرنس ہے، لیکن اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کس بنا پر ہے. عموماً ہمارے ہاں حسد کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں، اور حسد کے بارے میں تو پیغمبر خدا نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس میں حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو. تو حسد بنیادی طور پر ہم سب میں موجود ہے، لیکن ابتدا میں جذبہ رشک کا ہوتا ہے اور آخر کار وہ حسد میں بدل جاتا ہے. تو دونوں ہی جذبات جو ہیں تو اس میں وہ پائے ایسے بھی جاتے تو ہیں. یہاں پہ لکھ سکتا تھا کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں اس کو کسی سے ہم. ہاں جی، یہ تو دیکھیں 200 سال پہلے 250 سال پہلے کا لکھے ہوئے شعروں کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس پر نہیں بات کر سکتے کہ اس کو لکھنا چاہیے. اس نے جو لکھ دیا ہے ہم اس کو اپنی سہولت کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی، ہم آگے بڑھتے ہیں جی. ان ناتوانیوں پہ بھی تھے خار راہ غیر، کیوں نکالے جاتے نہ اس کی گلی سے ہم. اب یہاں پر دیکھیے گا، ناتوانی کمزوری کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. خار جو ہے کانٹے، راہ غیر رکیب کا راستہ، دوسرے کا راستہ. تو دوسرا کون ہوتا ہے شاعری میں؟ رکیب ہی ہوتا ہے. وہ کیوں کر نکالے جاتے نہ اس کی گلی سے ہم. پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی کمزوری کے باوجود ہم بھی دوسروں کے راستے کے کانٹے ہی تھے. جب کانٹے تھے تو پھر اس کی گلی سے ہمیں کیوں بے دخل نہ کر دیا جاتا. یہ اس کا صحیح مفہوم بنے گا سمجھنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کانٹے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں ظلم سہتے سہتے اس حد تک آ چکا ہوں کہ رقیب میری جگہ لینے کے لیے چلا آیا ہے، اور اب اسی کی منشا یا مرضی کے مطابق مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے گا. کیونکہ کہتے ہیں جو راستے کے کانٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نگاہوں میں کھٹکتے رہتے ہیں، اور اسی کھٹکنے کی وجہ سے ان کو نکال باہر کیا جاتا ہے. وہ کباب میں ہڈی اور پھول کے ساتھ کانٹے کا تصور جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ کانٹا کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جاتا. پھول خوشبو
رنگ کی وجہ سے بے مثل ہوتا ہے اور کانٹا اپنی چبھن کی وجہ سے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو عموماً رقیب کے سامنے شاعر جو ہے ایسے باتیں اپنے آپ کے متعلق جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں جیسے کہ اس شعر میں بھی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے؟ انفیکٹ جب جی تشریح کی سر۔ جاتی ہے نا، اگر میں تشریح کی طرف جاؤں نا تو وہ ایک شعر کو بہت تیزی کے ساتھ وسعتیں دیتا ہوا پھیلاؤں گا۔ تشریح کہتے ہیں شرح بیان کرنا۔ شرح عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے وضاحت۔ وضاحت کیسے ہے کہ چھوٹی بات کو بڑا کر کے بیان کر دینا۔ عموماً جو ہے ہمارے ہاں ادیب اور شاعروں کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی بات کو چھوٹا کرتے ہیں اور چھوٹی بات کو بڑا کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شاعر جو بات بیان کرتا ہے سب سے پہلے سمجھنا مفہوم کہلاتا ہے، اور جب آپ اسے سمجھ دیں تو 100 رنگ میں بیان کر جائیں، یہ شرح یا تشریح کہلاتی ہے۔ ہمارا چونکہ تشریح کا موضوع نہیں ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب 11 میں بچہ آتا ہے، ہم جو ہے اس کی وضاحت در وضاحت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تنقید کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کو اس سوال کے جواب لکھنے کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وضاحتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے سسٹم میٹرک اور انٹر میں جو ہے وہ تشریح کروائی جاتی ہے، اور تشریح وہ اشعار کے حوالے ہیں، وضاحتیں ہیں، نئی سے نئی باتیں اس میں شامل کی جاتی ہیں، تو اس طرح ان کی اردو جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہو جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے جی، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ گل کھلنا، کیا گل کھلائے ہیں تم نے؟ اب یہ ایک محاورہ استعمال کیا جائے، گل کھلنا، پھول کھلنا، مگر جب ہم محاورتاً یہ جملہ بول دیتے ہیں تو اس وقت کیا ہے، کیا ماجرا پیش آئے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں جو ہے شاعر اس کے متعلق جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھیے کیا ماجرا پیش آئے گا، کہتے ہیں کہ فصل گل تو ہے دور، بہار کا موسم جو ہے ابھی دور ہے، فصل گل بہار کا موسم ابھی دور ہے، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہیں، اور ابھی جو ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے سوئے دشت یعنی کہ صحراؤں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوئے دشت بھاگنا کیا ہے؟ جنگل کی طرف بھاگنا، ویرانے کی طرف بھاگنا، یہ اپنی مستی کا بیان ہے، بے خودی کی کیفیت ہے۔ مجنون اور دیوانگی اور جنون جب حد سے گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ عاشق اپنا گریبان چاک کر کے جنگلوں اور ویرانوں کی طرف بھاگتا ہے، اسے بستیوں میں لوگوں سے کہیں لگاؤ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہی حالت ہمارے شاعر کی ہے کہ وہ ہجر اور فراق میں جنون کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ بے قراری، یہ خلش، یہ ادھوری خواہش جو من کے اندر تڑپ رہی ہے، یہ کسک جو لمحہ لمحہ پیدا ہو رہی ہے، مجھے کہاں تک لے جائے گی اور کیا ماجرا پیش آئے گا۔ کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں تو باغوں میں جایا جاتا تھا، مگر عجیب معمہ ہے کہ ابھی بہار کا موسم دور ہے، لیکن میں اس کے ہجر و فراق میں بے قرار ہوں۔ مجھے آبادیاں بری لگتی ہیں اور ویرانہ میرے لیے باعث کشش بن گیا ہے۔ اب ہر لمحے لوگوں سے لاتعلق ہو کر میں عشق کے جنون میں اپنا گریبان چاک کرنے لگا ہوں اور محبوب کے رستے کو تلاش کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں خیالی، فرضی یا احساساتی یا جذباتی باتیں ہیں جس کو صرف لفظوں کی خوبصورتی کے لیے شامل ضرور کر دیا گیا ہے، مگر جب ہم حقائق پر مبنی ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں جو ہیں ان سے لا تعلق نظر آتی ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں جی جی سر۔ سر اس کا تھوڑا سمرائز کر دیں گے سر؟ یہ تو مطلب اس کی پہلے مصرے کا ایگزیکٹ مطلب کیا تھا سر؟ پہلے مصرے کا یہ مطلب ہے کہ بہار کا موسم ابھی دور ہے، لیکن عشق کی دیوانگی نے میرے دل کو بے قرار کر رکھا ہے، اور
کر رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ دوسرے مصرے میں لکھ رہا ہے، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم، اور ہم جو ہے ابھی سے ویرانیوں یا سنسان جگہوں کی طرف آگے بڑھنے کو کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہار کے موسم میں بازاروں کی سیر یا باغوں کی سیر کا تو نظر آتی ہے، لیکن خزاں کے موسم میں شاعر کہتا ہے کہ دیوانگی جب انتہا کی بڑھ جائے تو اس وقت ہم کبھی بھی بستیوں میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ایک اور شعر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو۔ وہ کیس جو ہے نا مجنوں کو کہا جاتا ہے، اور لیلا جو ہے وہ لیل سے لفظ ہے، لیل رات کو کہتے ہیں کہ لیلا جو تھی وہ رنگ کی سیاہ تھی، اسے بہت سیاہ رنگ تھا، حتیٰ کہ جیسے کوئی اندھیری رات ہو، مگر قبیلہ طے کے سردار کا بیٹا جو ہے وہ اس ایک لڑکی پر مر مٹا، اس کا عشق اس کے دل میں پیدا ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے باپ کی خلافت اور تاج و تخت کو چھوڑا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، بات پھیل گئی، کیس کی دیوانگی عام ہوئی، لوگوں میں چرچے ہونے لگے، اور ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ دیکھو تو صحیح کتنا حسین خوبصورت جوان ہے اور کس کے اوپر مر مٹا ہے۔ یہی بات جب دربار میں پہنچی تو قاضی وقت نے لیلا کو بلا بھیجا۔ لیلا مجنوں کے مقدمے کو سننے کے لیے جو ہے وہاں پر آئی، اور قاضی حیران تھا کہ لیلا اور مجنوں کے قصے جو ہیں وہ زمانے میں مشہور ہیں، دیکھے تو صحیح کہ لیلا کون پری رخ ہے کہ جس پہ اس قدر حسین جوان مر مٹا ہے۔ اس نے لیلا کو چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے کہا، جب اس نے نقاب ہٹایا تو سیاہ رنگ سامنے آیا، جسے دیکھ کر جو ہے وہ قاضی جو جج کا عہدہ ہے وہ قاضی شخص کہنے لگا کہ ہم نے جو سمجھ اور فہم ہونا ضروری ہے۔ منہ دیکھنے سے پہلے بھی کس دن وہ صاف تھا، منہ دیکھنے سے پہلے بھی کس دن وہ صاف تھا، بے وجہ کیوں غبار رکھیں آرسی سے ہم۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ دیکھ لیجئے گا۔ بے وجہ، بلا وجہ، غبار رکھنا، برا سمجھنا، دل میں برا سمجھنا یا دل میں میل ہونا، آرسی آئینے کو کہتے ہیں۔ اب ان لفظوں کے مطالب کے تحت جو ہے اسے دیکھیے گا، منہ دیکھنے سے پہلے بھی کس دن وہ صاف تھا، وہ کہتے ہیں جی یہ چہرہ تو ہم نے آج دیکھا ہے، اپنا چہرہ، اچھا چہرہ اور منہ سے بھی فرق ہے۔ ادبی زبان میں جو یہ چہرے، یہ جو گولڈ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے چہرہ کہلاتا ہے، جسے ہم منہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ منہ بیسیکلی فیس اور ماؤتھ کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے نا، یہی چہرہ اور منہ کے درمیان میں ڈفرنس ہے، کہ منہ کھانے کے اس حصے کو کہا جاتا ہے، چہرہ اس گول ٹکیا کے لیے پورا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ منہ کہہ کے چہرہ مراد لے رہا ہے، اور اس کے متعلق کہتا ہے کہ آج اگر میں نے آئینہ دیکھ لیا ہے اور میں آئینے کو غبار آلودہ یا گرد و غبار سے اٹا ہوا قرار دیتا ہوں تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ حالانکہ اگر میں دیکھوں تو میرا منہ تب بھی صاف نہیں تھا، میرا چہرہ تب بھی صاف نہیں تھا جب میں آئینہ نہیں دیکھتا تھا، یعنی کہ ہم میں بھی خامیاں موجود ہیں۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اپنے عشق کی بات کر رہا ہے، اپنے محبوب، مومن کا محبوب اپنے حسین چہرے کی صفائی کا قطعاً خیال نہیں رکھتا، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو یہاں پر لفظوں میں ڈھال کر بیان کر رہا ہے، کہ شاعر کہتا ہے ایسا نہیں ہے
جب جمال یار گرد و غبار سے اٹا ہوا نہ ہو. اب اس کو ہم اگر ڈیپلی سوچیں گے تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی محبت میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ اس اپنے محبوب کے چہرے میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے، اور وہ عکس جو ہے اسے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے گرد سے بھرا ہوا ہے اور وہ صاف اور واضح نہیں ہے. اچھا ہے چھیڑ اختلاط بھی غیروں کے سامنے، ہنسنے کے بدلے روئیں نہ کیوں گدگدی سے ہم. چھیڑ اختلاط، چھیڑ خانی کرنا، تکلیف پہنچانا. اختلاط غیروں کے سامنے، دوسروں کے سامنے. گدگدی کرنا جو ہے وہ گدگدانا عموماً ہاتھوں سے جو ہے ٹکل کرنا یا جانب بائیں ہاتھ لگانا، اور اس سے جو ہے کوئی مسکرانے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے. اسپیشلی بچے جو ہیں بہت محظوظ ہوتے ہیں. یہ اس کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تکلیف دی جا رہی ہے دوسروں کے ملنے کی وجہ سے، وہ بھی غیروں کے سامنے ہے. یعنی کہ لوگوں سے تو اچھا برتاؤ ہے، لیکن ہم جو ہیں جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے اچھا تعلق رکھتا ہے، اس سے کہیں پر بھی اچھا تعلق کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے. ہنسنے کے بدلے روئیں نہ کیوں گدگدی سے ہم. تو یہ جو اس کا رویہ ہے یہ گدگدانے کے مترادف ہے، اور کیوں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی حرکتوں سے مجھے ہنسانا چاہتا ہے لیکن اس کے بدلے میں رونا لگوں گا. تو یہ بھی بیسکلی اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی انوکھا مفہوم نہیں باندھا ہے. اس میں صرف ایک ہی بات کی ہے، میں وہ بچھڑ گیا ہے، لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا ہے اور مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. وحشت ہے عشق پردہ نشی میں دم بقا، منہ ڈھانپتے ہیں پردہ چشم پری سے ہم. اس کے بھی سب سے پہلے جو ہے آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے گا. اس میں وحشت ہے، وحشت ہے، وحشت پاگل پن یا دیوانگی کے لیے لفظ ہے. پردہ نشین جو ہے پردے میں رہنے والا، اور یہاں پہ محبوب مراد لیا گیا ہے. دم بکا روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے. اور اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال کیا، پردہ چشمے پری سے ہم. پردہ کا مطلب پردہ ہی ہے، چشمے پری کی نگاہوں سے پردہ کرنا. اب یہاں پری سے مراد کیا ہے؟ تو پری سے مراد محبوب لیا گیا. پری کون ہے جی؟ یہ بھی تاریخ کی صرف کتابوں کا حصہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العزت، اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک مخلوق پری اور پری ذات بھی بنائے ہیں. تو پریاں جنات کی بستیوں میں رہتی ہیں، ان کے قریبی ہوتی ہیں، اور ان کے میل جو ہوتے ہیں وہ پری ذات کہلاتے ہیں. یہ زمین کے اوپر جو ہے انسان کو بھیجنے سے پہلے جو ہے جنات پائے جاتے تھے. انسان کے آنے اس کے پر فرشتے انسان کی آمد سے پہلے اترے اور ان جنات اور دیگر مخلوقات کو پہاڑوں کی طرف بھجوا دیا. انہی میں سے ایک مخلوق پری بھی ہے. لیکن یہاں پر پری کا لفظ جو ہے وہ محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ حسن و جمال یکتا ہے، کہ اس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی ہے. وحشت ہے عشق پردہ نشین میں دم بقا. وہ کہتے ہیں کہ کسی پردہ نشین کے عشق میں مبتلا ہونا تڑپنے اور حسرت کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کی دید سے دیکھنے سے محروم رہتا ہے، اور اس کے حسن کی ایک جھلک کے لیے تڑپنا اس کا مقدر بن جاتا ہے. اور وہ ایسا ہے، وہ ایسی صورت میں پردہ نشین جو ہے اس کا عشق سراسر وحشت اور دیوانگی پیدا کرتا ہے. اور منہ ڈھانکتے ہیں پردہ چشمے پری سے ہم. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے چہرے کو میں ہمیشہ جو ہے اس کی محبوب کے لیے گریہ و زاری کرتا ہوں، روتا رہتا ہوں، پریشان حالی کا شکار رہتا ہوں، اور اس روتے ہوئے خود اپنے ہی منہ کو ڈھانکتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ جو ہے میرے محبوب کو نظر آ جائے اور میں اس سے اپنی دل کی بات کہہ پاؤں.
اب یہاں پر یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سے وے میں جو ہے بات کو بیان کیا گیا ہے کہ منہ ڈھانکتے ہیں پردائے چشمے پری سے ہم. بنیادی طور پر عشق وحشت انگیز یا دیوانگی کو پہنچ گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں زار و قطار روتا رہتا ہوں، اور اب رونے کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حالت میرے محبوب پر عیاں نہ ہو. اس وجہ سے میں اس کے سامنے آنے سے وقتی طور پہ کترا رہا ہوں. اور یہ اس کا ایک یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے میں اپنے چہرے کو بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے کرتا ہوں، لیکن میرا محبوب جو ہے کبھی بھی میرے دل کے رازوں کو نہیں پا سکتا، اور مجھ سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا ہے. کیا دل کو لے گیا کوئی بیگانہ آشنا، کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھ اجنبی سے ہم. اب یہاں پر یہ آپ دیکھیے گا کہ عجیب سا اس نے موضوع بیان کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا تھا جو میرا دل اڑا کے لے گیا. بیگانہ آشنا، وہ اجنبی ضرور تھا مگر میرے دل کا جاننے والا واحد سہارا بن گیا. کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھ اجنبی سے ہم، وہ مجھ سے مجھی کو چرا کے لے گیا ہے. اب اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اپنے ہی نگاہوں کے سامنے یا اپنے ہی دل کے سامنے تو ہے وہ اپنے آپ میں اجنبی محسوس کرنے لگا ہوں. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو مجھ میں ہی رہتا ہے، مجھ سے پردہ دار ہے، مجھی میں رہ کے مجھی سے پردہ، یہ پردہ داری ہے کیا تماشا. تباہ کرنا اگر ہو مجھ کو تو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے. تو یہ جو پردہ داری کی بات کی گئی ہے یہاں پر بھی، کہ محبت ہونے کے بعد سب سے عجیب بات یہ ہے خیال دل میں آ بستا ہے، اور وہ خیال بظاہر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، مگر اس خیال کے مطابق آپ جو ہے ان سے کٹ کے کہیں اور پہنچ چکے ہیں. تو اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. بدعت دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرنے والا. تو دین کے اندر ایسی بات جو فائدہ مند ہو وہ تو ایجاد ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر کوئی ایسی بات جو نقصان دے جائے وہ جو ہے نامناسب سمجھا جاتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے دل کے اندر آرزوؤں اور خواہشات کا نام لے تو اے مومن، میں جو ہے مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. تو حقیقی معنی میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ میں حقیقی معنی میں ممنع ہوں اگر اس بدعتی کے ساتھ تعلق رکھ لوں. اس کا دوسرا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شعر کے اندر اس نے شاعر آرزو جو ہے فضل الدین خیرآبادی آرزو کے نام سے تخلص کرتے تھے، ان کو مخاطب ہوئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ تم نے تعلق رکھا تو پھر تم جو ہے ان کے ساتھ کبھی بھی راہ و رسم نہیں بڑھا سکے گا، یا اپنے آپ کو محدود کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ان کے ساتھ تعلق رکھنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی غزل جو کافی لینتھی تھی، کافی طویل تھی، مکمل ہو گئی ہے. کوئی سوال پوچھنا ہے؟ میری آخری شعر کا مین مطلب بتا دیں ایک دفعہ پھر سے. اس کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک مطلب تو ہے کہ شاعر آرزو کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے دوست جو شاعر آرزو تھا اس کے ساتھ تعلق رکھے گا تو تو بدعتی ہوگا. دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اے مومن، اگر تیرے دل میں آج بھی خواہشات دوبارہ پنپ رہی ہیں اور تو دنیا میں غرق ہو رہا ہے تو تو بھی بدعتی ہے، نئی ایجاد اور نئی بات کا بڑھانے والا ہے. تو یہ دونوں معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بدعتی کیا تھا؟ بدعت آپ یہ کہہ لیں کہ نئی بات کو ایجاد کرنے والا، یعنی کہ دین سے انحراف کرنے والا، نئی رفتوں پر چلنے والا، نئی سوچ کو متعارف کروانے والا، اس کو لیے لفظ بدعتی استعمال کیا گیا. ایکچوئل سینس میں نہیں ہوگا، اس کو جو ہے سمبولیکلی یا جو ہے علامتی طور پہ ہم جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ لیں گے. ٹھیک ہے سر، سیکنڈ لاسٹ شیئر جو ہے وہ عشق حقیقی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. کون سا جو سیکنڈ لاسٹ جو ہے ہاں
کیا دل کو بالکل کیا جاتا، کیا دل کو لے گیا کوئی بیگانہ آشنا، کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھ اجنبی؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن نا مومن جو ہے نا اس کا عشق حقیقی میں ذرا کم باتیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے تو قصے بھی عشق معشوقیوں کے بہت زیادہ عام تھے، تو وہی قصے جو ہے اس نے زیادہ بیان کیے ہیں، اس لیے اس کا عشق حقیقی سے کم تعلق ہے. لیکن ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک صورت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک جذبہ بے قرار کرتا ہے، عشق کی آتش بھڑکتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے لیے غالب نے کہا تھا عشق ہے وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے بجھائے نہ بجھے، کہ اس میں اختیار نہیں ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے. اب اس میں بھی ایک مجھے اچانک قصہ یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور لاڈلے پیغمبر تھے. اس قوم پر 8 عذاب آئے اور 8 عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے آئے اور انہی کی دعا کی وجہ سے وہ ٹل گئے. تو جب بھی کسی نے کوئی بات کہنی ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوش گزار کرتے، یہ کوہ طور پہ جا کے عرض کرتے، بات پوری ہو جاتی. تو وہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں اللہ کا عشق چاہتا ہوں، آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ مجھے اپنا عشق عطا فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہہ دیا. تو آگے سے جواب جو کوہ طور پر ملا، کوہ طور ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر ایک درخت تھا، درخت کے اندر سے آواز آتی تھی انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، اور ادھر سے کلام گفتگو شروع ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد جب گفتگو ہوتی تو پیغام آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عشق تو بہت بڑی چیز ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ ہم نہیں دیں گے، انکار ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، شک کو بتا دیا اور کہنے لگا کہ یہ تجھے نہیں دیا جا رہا. تو وہ کہنے لگا اچھا چلو عشق نہیں دیا جا رہا، مکمل نہیں آ سکتا، تو عشق کا ایک ذرہ، اگر ایک میں نہیں تو آدھا ذرہ جو ہے وہ مجھے دے دے. تو اسی طرح جو ہے بات حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے تو عرض کیا، تو اللہ رب العزت نے کہا چلو یہ کچھ مانگتا ہے تو اسے کچھ دے دیتے ہیں. وہ بات آئی گئی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کر کے واپس آ گئے، دعا قبول ہو گئی، عشق کا ذرہ یا آدھا ذرہ اس شخص کو مل گیا. کافی مدتوں بعد احساس ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح، جب عشق مل گیا جو قدرت کی طرف سے آیا ہے اس کے دل میں، تو اس کے بعد اس کی حالت کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہوئے بستیوں میں جب جا پہنچے، ان کے اس علاقے سے پوچھا گیا، کہنے لگے ہاں وہ ایک شخص تھا جو یہاں رہتا ضرور تھا، مگر عجیب صورتحال ہے کہ جب اس کی ایک عجیب حالت ہوئی کہ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، اس کیفیت میں دیوانگی اور جنون بہت زیادہ تھا. اس نے سب کچھ چھوڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا اور اب ہر وقت جو ہے وہ آسمان کو تکتا رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پاپیادہ وہاں پر پہنچے، اس شخص کو مخاطب ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اسے بلا رہے ہیں مگر وہ سن نہیں رہا. تو اس کے بعد انہوں نے رب سے رابطہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جسے میں عشق یا عشق کا ذرہ عطا فرماتا ہوں، میں اس کا بن جاتا ہوں، وہ میرا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے میرے علاوہ کسی کی طلب یا حاجت نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی اگر اس کو پکارے گا تو وہ بات نہیں سنتا. تو عشق والوں کی دنیا جدا ہے، انداز جدا ہیں، طریقے جدا ہیں اور معاملات جدا ہیں. جس پر بیتتی ہے صرف وہی جانتا ہے. اچھا جی، دوسری غزل بھی مکمل کروا دوں اگرچہ 5 منٹ ہیں. اس کو ذرا نہیں ہوتا اثر، اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج، راحت فضا نہیں ہوتا اثر. یہ بھی پہلی غزل سے ہی تعلق رکھتا ہے جی، اور یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں اور بڑی اچھی باتیں ہیں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، محبوب جو ہے اس پر اثر نہیں ہوتا. رنج، دکھ جو میرے دل میں پایا جاتا ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. تو اثر اس کو کیا ہو، وہ عاشق کا شاعری کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، وہ تڑپنا، شکوہ و شکایت کرنا، ہمیشہ جو ہے اپنے بارے میں رونا دھونا. تو یہاں پر بھی وہی تڑپنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جدائی ہجر کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کبھی بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں ہجر سے دور نہیں ہوتا اور وصل مجھے حاصل نہیں ہوتا. سر راحت کا مطلب کیا ہوتا ذکر ہے؟ راحت فضا خوشی بڑھانے والا، رنج کا مطلب ہے دکھ اور راحت فضا کا مطلب ہے خوشی بڑھانے والا.
ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناصح برا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ دیکھیے کتنے عجیب موضوع. ذکر اغیار، غیر کا ذکر کرنے سے ہوا معلوم، مجھے یہ پتا چل گیا حرف ناصح برا نہیں ہوتا. نصیحت کرنے والا. نصیحت کرنے والوں کے الفاظ، حرف جو ہے نا باتیں ہیں، زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں حرف ناصح. نصیحت کرنے والے جو کہا کرتے تھے وہ غلط نہیں ہوتا. اب کیا کہا کرتے تھے کہ وہ غلط نہیں ہوتا، یہ تم نے سوچنا ہے، اور وہ میں بتا دیتا ہوں وقت مختصر ہونے کی وجہ سے. نصیحت کرنے والے کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی عشق نہ اپنانا، کیونکہ عشق میں ماں سوائے رونے، پریشانی، دکھ اور اذیت کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. حتیٰ کہ جس سے محبت ہوگی اگر وہ کسی کا نام بھی لے گا تو دل کے اندر حسد، رشک کے جذبات جو ہیں وہ بڑھنے لگیں گے اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. یہ پہلے کبھی کہا کرتے تھے، تو جب اس کے اوپر بیتی، جب اس نے اپنے محبوب کی زبان سے غیروں کا ذکر سن لیا تو تب پتا چلا کہ کہنے والے غلط نہیں کہا کرتے تھے. سر سمجھ ذکر آ گیا؟ غیر کا کیا مطلب کہ جو محبوب اس کی دوسروں کے بارے میں بات کرتا تھا؟ ہاں، اغیار غیر کی جمع ہے، غیر تھرڈ پرسن. ذکر اغیار دوسروں کا ذکر جو سامنے نہیں ہے. ذکر اغیار سے ہوا معلوم کہ جب وہ دوسروں کی باتیں کرتا ہے تو تب یہ پتا چلا. پتا کیا چلا وہ دوسرے مصرے میں جا کے بتا رہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. یہ تو دل جلے کی آہیں ہیں، فریاد ہے. تڑپتے ہوئے کہہ دیا کہ اس دنیا میں تو امپاسبل، ناممکن، ممکن بن جاتا ہے مگر تم ہمارے نہ ہوئے. یہ بھی ناممکن تھا، کاش ایسا ہوتا کہ وہ اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. تو یہ فریاد ہے. تڑپتا ہوا دل جو ہے آہیں بھر رہا ہے اور چاہتا ہے جس سے محبت کی گئی ہے وہ اسی کی باہوں میں سمٹ کر آ جائے. ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا شعر جو آنے لگا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ شعر اس حوالے سے ہے کہ غالب نے اس شعر کے بارے میں کہا تھا کہ کاش مومن خواہ مومن مجھ سے میرا پورا دیوان لے لیں اور یہ شعر مجھے دے دیں. وہ شعر یہ ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھو بہت سادگی کے ساتھ اظہار جذبات کیے گئے ہیں. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دل کی لگن کو دیکھوں تو ہر لمحے تڑپنا اور اذیتیں ہیں، مگر جب محبت شدت کو پہنچ جاتی ہے تو تم خیالی اور محسوساتی طور پر میرے پاس ہوتے ہو اور اس لمحے مجھے تمہارے سوا کسی اور کا خیال نہیں آتا ہے. تو یہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ اس سوچ کی عکاسی کی گئی ہے کہ محبت کی شدت اور شدت میں جب انسان غرق ہوتا ہے تو ماں سوا ہر ایک کی نفی ہو جاتی ہے، مگر جس سے محبت رہتی ہے وہ خیالوں میں آ بستا ہے اور خیال ہی خیال میں اس سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے کہ دل کا حال محبوب کو لکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میرا ہاتھ خالی ہو، مگر اس کے بچھڑنے کے بعد دل پر اتنی چوٹ لگی، اتنی مشکلات، مصائب، اذیتیں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ میں ہر لمحے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھے ہوئے آہو فریاد کرتا ہوں. اب کاش ایسا ہو کہ وہ آہیں ختم ہوں تو میں اپنا حال خط میں لکھ کر محبوب کی طرف جو ہے وہ رخصت کر دوں. اس میں تڑپنے کی کیفیت کا بیان ہے جو شاید کر گیا ہے. چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا. شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل کا علاج صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور مجھے صبر تبھی آئے گا جب تو میری روبرو آئے گا. اب میں اس کو بدلوں نا، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ تو آئے گا تو صبر آئے گا، تو نہیں ہے تو صبر نہیں ہے.
تو یہ بھی محبت کی شدت کی علامت ہے کہ ہجرت، تنہائیاں، جدائیاں، وہ اس کے دل پر بجلیاں گراتے ہوئے گزر رہا ہے، اور نتیجہ یہ بنا ہے کہ وہ ہر لمحے اپنے محبوب کے بے قرار حسن میں تڑپتا ہے، اور آخر کار حل نکالتا ہے کہ کاش وہ سامنے آ جائے، مگر نہ وہ سامنے آتا ہے نہ صبر ملتا، تو وہ دکھ اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ آخری شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اے مومن کیوں ایک بے قرار کی فریاد کو محبوب سن لے، محبوب آخر محبوب ہے، رب تھوڑی ہے کہ جو فریاد سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہو۔ تو یہ شاعر نے ایک عجیب معمہ یہاں پر جو ہے وہ کریٹ کیا ہے کہ جس میں وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فریاد ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ فریاد بعض اوقات پایۂ تکمیل تک نہیں بھی پہنچتی ہے۔ شکریہ جی، کوئی سوال پوچھنا ہو؟ اور نوٹ ہمارا رہ گیا، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں کسی میں جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی آخری شعر میں اس نے کہا ہے کہ یہ کہا ہے نا کہ محبوب خدا نہیں ہے تو اس لیے وہ اتنی آسانی سے مان نہیں جاتا۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ ہے، یہ مضطرب و بے قراری کی کیفیت جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی، کوئی سوال اٹینڈنس ضرور مارک کریں، اپنے جو ہے اسائنمنٹ اپلوڈ کر دیں۔ امان آپ اپنی کلاس کے گروپ ہے